کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا, یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے, پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات, اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا, بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں, گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا, مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے, اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے, دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا, اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا, مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو, گناہ کرنا ہے نا کرو, مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے, کرنا چاہے تو کر لینا, مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں, میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو حضرت nobody has power to deny, کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو, جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو, گناہ جتنے کرنے کر لو, مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے, وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ, ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے, باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا, اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو, تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے, مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو, گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زاروں کے تار رونے لگا, کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے, نفس بڑا حملہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے, مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان, اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, مزے کرنے کے دن ہے, مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ ہی کروں گا, 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا, میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life, آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے, تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب, آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی, کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody has guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا, ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں, اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے, میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں؟ یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے, نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے, انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں, تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی, مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, there is no shadow, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟
کمال کا جواب دیا. کہتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا, بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے. آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے. سرما لگاتے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے, کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں, کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے, لال ہو جاتی, سرخ ہو جاتی آنکھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی نازک آنکھیں ہیں, اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے, روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے, قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی. کیسے برداشت کریں؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائی, خدا را توبہ کر لیجیے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں, گناہ گار ہیں, بڑی خطائیں ہو گئی ہیں, مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں. اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے, ہمیں نیک بنا دے. ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں, کمزور ہیں. مالک تو طاقتور ہے, ہماری مدد کر, ہمیں حرام دیکھنے سے بچا, ہمیں حرام سننے سے بچا, ہمیں حرام بولنے سے بچا, ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما. اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے, یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے, ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف. ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو آج میرا میسج یہی ہے, آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں, نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف. اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے, I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو, مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے. اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا. یاد رکھو, جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے, کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے, کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی. There are only two types of graves. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا. Now it's up to you which type of grave you like to live. کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں, سانپ اور بچھوؤں میں, یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز, اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں, مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں, وہی گیدرنگ ہے. یار چھوڑو یار, مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے, پھر چلتے انجوائے کرتے ہیں. اب بندہ کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ارے کیا مولوی ہو گیا ہے, بار بار نماز پڑھ رہا ہے. ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے. اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے, اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے. آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے جو پڑھتے نہیں ہیں, یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں, جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں, یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی, یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا. دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے, تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں, میرے اسلامی بھائیوں, تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے. مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے. تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار جنازہ پڑھیں, یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکے. اللہ کرے میرے ایسے دوستوں کے مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے اشارے ثواب کرتے رہیں. تو خدا را میرے بیچ اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں, تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اربوں لوگ 200 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں. کئیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں, آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں, آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہم تو حج کو نہیں جا سکے, ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے. تو دیکھو اے حاجیوں, ہمیں بھول نہ جانا. آپ اپنے لیے ضرور مانگنا, اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا, اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا, اپنے وطن کے لیے مانگنا, مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا, ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا. ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا. اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی. ہمیں بھول نہ جائیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کچھ اس طرح دعائیں کیجیے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کریں. ہم گناہگاروں کو سیاہکاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اے اللہ اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں, اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہے. اے اللہ تجھے تیرے ان اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ, اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے. اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے. اے اللہ تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے. ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے. اے اللہ تیری مہربانی تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی تو نے اپنا گھر بھی دکھایا, کعبہ بھی دکھایا, طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا. اے اللہ یہ تیری مہربانی تیرے کرم کا شکریہ. اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے. اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, میری بھی مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے. اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں, گناہوں کا انبار سر پر ہے. اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں, تو نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے. اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا, حلال روزی کماؤں گا, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, 5 وقت نماز ادا کروں گا. مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں, طاقت تو نے دینی ہے, مدد تو نے فرمانی ہے, استقامت تو نے دینی ہے. اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے, حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے. اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے, اس بات کو تو نے اپنے کرم سے بلایا. اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو, جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما, ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا. اے اللہ تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں, تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں, جو ترس رہے ہیں, جو مچل رہے ہیں, اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے, انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے. آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما, بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ میری جان مال عزت آبرو دین اور ایمان آل اور اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما, ترقیاں اور عروج عطا فرما, ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اس انداز سے مانگتے رہیے گا. یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضروری نہیں عربی میں مانگی جائے, اچھی بات ہے اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں, ورنہ اردو میں بھی بلکہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. بس کسی بھی زبان میں مانگیے, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. بس مانگتے رہیے گا. آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ سامنے پڑا ہے اور کسی کو کہا جائے جتنا بھرنا ہے بھر لو, تو اس کا جی نہیں بھرتا. وہ چند سکے اٹھا کر چند جواہرات اٹھا کر صبر نہیں کرے گا, وہ کہے گا ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں, ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں. تو غروب آفتاب میں جتنی بھی دیر باقی ہو بس آپ مانگتے رہیے گا, آپ التجائیں کرتے رہیے گا اور یہ سوچیے گا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. میں جتنا نہا سکتا ہوں نہا لوں, جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں. اور حاجیوں ایک اور بات بھی یاد رکھنا, دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہم آئندہ سال آ سکیں یا نہ آ سکیں. پچھلے سال کئی لوگوں نے حج کیا جو اس سال شاید نہ جا پائیں, بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہی نہ ہو. کیا معلوم ہمارا یہ سفر بھی آخری سفر ہو. اور یہ سوچ کر مانگنا کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایک چانس دے دیا ہے, مجھے موقع دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مغفرت طلب کر لو. تو بس دل جمعی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, رقت قلبی کے ساتھ خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور غروب آفتاب تک مانگے جانا ہے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, جو وہاں موجود ہوں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو درود پاک سبحان اللہ یہ شفاعت کروانے والا وظیفہ ہے, یہ روزی میں برکت کا وظیفہ ہے, یہ قیامت کے دن آسانی والا وظیفہ ہے, دنیا میں برکتیں لانے والا وظیفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود, عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود. درود نغمہ نعت نبی کا زینہ ہے,
सदा बहार दुआओं का है वकार दुरूद, गुलाब जहन के पर्दों पे खिलने लगते हैं, ज़बां पे जब भी मेरी आता है मुश्क बार दरूद। फिर मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कोशिश करते हैं कुरान पाक की कुछ आयतों की तिलावत करते हैं, उससे कुछ मैसेज लेने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक की आज मुख्तसर सूरत को सुनेंगे और उससे मिलने वाला पैगाम लेंगे। सूरह माऊन की आज बात होगी। 7 आयतें हैं, 1 रुकू है, और माऊन के माना है इस्तेमाल की मामूली चीज़। इसमें चूंकि माऊन जिक्र है इस सूरत में, तो इसलिए इसका नाम सूरह माऊन रखा गया। एक रिवायत के मुताबिक ये सूरत आधी मक्का में मक्का के गैर मुस्लिमों मसलन अबू जहल, आस बिन वाइल वगैरह के मुतालिक नाजिल हुई, जबकि आधी मदीने में अब्दुल्ला बिन अबी सलूल मुनाफिक के बारे में मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। बुनियादी तौर पर यह नुक्ता समझाया गया है कि क़यामत के दिन उठने और बारगाह इलाही में पेश होने का इनकार अबुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ है। इस इनकार के सबब इंसान बुरे और घटिया किरदार का आदी हो जाता है। यानी जिसको ये ज़हनी नहीं कि मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना, जब ये दिमाग में ना हो तो ये सबसे बड़ी बुराइयों की जड़ है। फिर इंसान किस बात की नेकी करेगा जब पता है हिसाब ही नहीं देना। तो कुफार इस वजह से बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुलव्विस थे। क़यामत के दिन का यही इनकार आदमी को जालिम बनाता है। जो क़यामत का इनकार करता है उसके अंदर से इंसानियत मिट जाती है। वो इंसान नुमा हैवान बनकर यतीमों, मिस्कीनों और बेसहारों पर जुल्म ढाता है, उन्हें धक्के देता है। यही क़यामत का इनकार आदमी को रियाकार बनाता है। यही क़यामत का इनकार बंदे को अपने रब्बे करीम का नाफरमान बनाता है। यही इनकार कंजूस बना